جس کو استاد کہا گیا ہے، معلم انسانیت کا انتقال ہوتا ہے، تو اس دن تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ اس دن کو تم نے غم کا دن کیوں نہیں منایا؟ ایک بدعتی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ آئی ہے. سنا ہے، اللہ کرے کہ یہ بات جھوٹی نکلے، ہم اہل حدیثوں میں بھی ایک برائی پائی جاتی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے دن ایک کھانا چلتا ہے ہمارے یہاں، مسافری کھانا. یہ لفظ میں نے پہلی بار سنا ہے یہاں، مسافری کھانا. میں نے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اور یہ بری رسم تو ہمارے انڈیا کے یہ کٹھ ملا بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے ہیں، جو آج بری رسم ہم اہل حدیثوں کے اندر رائج ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ انتقال ہو گیا، آپ گئے، چلو گھر والے بیچارے اس دن نہیں پکا سکتے، کوئی رشتہ دار کے یہاں سے کھانا پک جائے اور جو دور سے آئے ہیں ان کو کھلا دیا جائے، گھر والے بیچارے اس دن غم میں ہوتے ہیں، اس دن ان کو بھی کھلایا جائے. یہ تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن دوسرے دن کئی جگہ کے لوگ آئیں، پھر باقاعدہ اس کو ایک پلاننگ یعنی کھانا بنایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے کہ مسافری کھانا. اسی طریقے سے حج کا کھانا، حاجی صاحب حج کر کے آئے، کمپلسری کر دیا کہ اب کھانا کھلاؤ. کہیں ثابت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی خوشی سے اگر لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اب تو یہ ہو گیا کمپلسری. ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے، کوئی حاجی حج کر کے آئے تو پہلے کہتے 2 رکعت نماز پڑھاؤ. وہ بیچارہ حاجی چاہے کچھ نہ جانتا ہو 2 رکعت نماز پڑھائے گا، اور اس کے پیچھے ہم جیسے ملا مولویوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتی ہے کیونکہ یہ دستور ہے. اس کو بہت کہا کہ ختم کیا، لیکن ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہو پا رہا ہے. وہ ابھی پڑھائے گا ہی نماز، وہ حاجی بیچارہ نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد کھانا بھی کھلائے گا. ختنے کا بھی کھانے کا یہی معاملہ ہے. ختنہ ہو تو بلایا جاتا ہے، کرائے کے ٹٹو بھی ہیں، سب چلے آتے ہیں. سن لیجئے، شادی سے زیادہ بابرکت چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن شادی کے موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ نے لڑکی والوں کو کھلانے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا ہے کہ وہ لڑکی والے کے یہاں کچھ کھائے. مستد احمد کے ان الفاظوں پر غور کرو جس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے. فرمایا جو لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر گیا، دخل سارقن و خرج سارقن، وہ چور بن کر گیا اور ڈاکو بن کر نکلا. اور مسند احمد کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ جو بغیر دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھانے گیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے تھوکا اور اس نے چاٹا. آپ لڑکی والے کے یہاں بغیر دعوت کے جاتے ہیں، معاف کیجیے گا. کہہ لینے دو، مجھے بہت دنوں سے یہ بھڑاس تھی میرے دل میں. نہیں صاحب، لڑکی والے کے یہاں بغیر دعوت کے تو نہیں جاتے ہیں. لڑکے والے کے یہاں سے دعوت آتی ہے بارات کی، تو لڑکے والے کے یہاں سے آتی ہے، اس کے یہاں کھاؤ. لڑکی والے کے یہاں کیوں جاتے ہو آپ کھانے کے لیے؟ نہیں صاحب، لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ 200 آدمی باراتی لا سکتے ہو. جھوٹ بولتے ہیں آپ نے لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ لیا ہے. اس نے یہ اجازت اس لیے دی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے تمہاری یہ شرط پوری نہیں کی تو میری لڑکی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے. تم نے لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ لیا ہے. آؤ انڈیا کے اندر، میں کسی کی تعریف اس کے منہ پہ کرنا بہتر نہیں سمجھتا ہوں. یہ ہمارے آفاق بھائی بیٹھے ہیں، کتنی غریب لڑکیوں کی شادی انہوں نے انڈیا میں کرائی ہے. اللہ کے رسول کی اگر حدیث نہ ہوتی تو میں بہت کچھ کہتا ان کے بارے میں، لیکن حدیث روک رہی ہے مجھے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر مت کرو. جا کر دیکھو، آج بھی بینکوں سے سود پہ روپیہ لیتے ہیں بیچارے لڑکی کی شادی کے لیے. 20 سالیں ہو گئی شادی کیے ہوئے، ابھی پتا چلا کہ جو کچھ وہ بینک میں دیے ہیں وہ سود تھا، ابھی اصلی رقم باقی ہے. اب یہ لڑکی کا باپ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے. اس حکمت پر غور کرو.
اس حدیث کو، یہ حدیث بھی موطا امام مالک کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے. آج 100 150 200 روپے میں لڑکیوں کا جسم عام ہے مل جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اتنی آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے، یعنی شادی کے اندر 100 150 200 روپے کا بھی خرچہ نہ ہو. غور کرو اس حکمت کے اوپر کہ ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں. بخاری کی روایت ہے، الفاظ پر غور کرو. اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. فسکت رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں آپ خاموش ہو گئے. اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش ہو گئے. اس نے تیسری بار بھی عرض کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے. اب ایک صحابی اور بھی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے نا. اصولاً دیکھیے یعنی کتنا اجازت دے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شادی کے لیے تاکہ کوئی لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی نہ رہے. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے. آپ نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اگر تم اس کے ساتھ کرنا چاہو تو ایک نظر دیکھ لو. اس نے کہا اللہ کے رسول میں آئی تو ہوں آپ کے لیے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کر دیجئے، مجھے تو اپنا گھر بسانا اور اس کو ضرورت بھی ہے، یہ چاہتا بھی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کر دیجئے. آپ نے کہا حل عندک شیء، ہے تیرے پاس کوئی چیز، کیا دے گا؟ غور کرو، آپ نے مرد سے سوال کیا، اس مرد سے کہ اپنی بیوی کو مہر میں کیا دے گا. یہاں شادی جب طے ہوتی ہے تو لڑکی والے سے کہا جاتا ہے کہ جہیز میں کیا ملے گا. دونوں کمپریزن کیجیے، آپ ملائیے، ٹیلی کیجیے. آپ نکاح نہیں پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی، پوچھ رہے ہیں کہ کیا دے گا، ہے کچھ؟ اور اس نے کہا کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ تصور پیدا کرو، کہہ رہا ہے کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی اس حال میں بھی نکاح کرنے کی تمنا اس کے دل میں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے. نکاح کتنا آسان کیا اللہ کے نبی نے. آپ نے کہا نہیں کچھ تو دینا پڑے گا بیوی کو. آپ نے کہا التمس، جاؤ تلاش کرو. گیا، لوٹ کے آیا، بولا کچھ نہیں ملا. آپ نے کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. وہ گیا اور لوٹ کر واپس آیا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ما وجدت خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. یہاں تو سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، اور وہ بھی لڑکا نہیں، لڑکی پہناتی ہے اپنے ہونے والے جیجا کو، یا ساس پہناتی ہے اپنے ہونے والے داماد کو. یہ تو شادی سے پہلے کی رسم ہے، اس کو بولتے ہیں چھکائی یا پکا کرنا. یہ اسلام میں اکا پکا نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اکا پکا ہے. غور کریں، وہ کہتا کچھ نہیں ہے، میں لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں مل سکی. آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا ہاں یاد آیا ایک چیز ہے. بخاری کے الفاظ. کہا کیا ہے؟ کہنے لگا عندی ازار، ایک لنگی ہے. پورے گھر کا اثاثہ کیا ہے؟ یا تو جب تک 20 جوڑے نہ ہوں لڑکی کو دینے کے لیے شادی نہیں ہوگی، اور وہ بھی شادی کے دن پہنے کی وہ الگ، دوسرے دن پہنے کی وہ الگ، تیسرے دن پہنے کی وہ الگ. لگنی چاہیے کہ ہاں شادی لڑکی کی نہیں مہرانی کی ہوئی ہے.